رسالت، نعرہ حیدری۔ میں بلا تاخیر دعوت دوں گا جناب علامہ جعفر جتوئی صاحب کے آئیں اور آپ کے دلوں کو مولا حسن علیہ السلام کا ایک جشن سنائیں اور آپ کے دل منور کریں۔ اپنی اپنی حاجات کے لیے بلند تر صلوات کریں۔ محمد مال محمد وجل فرج عالم نا بھائی نا مہربانی کر بھائی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رویت الذی لم یزل قائما و دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو نجاج الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی تعداد میں ماشاءاللہ آپ عزت دار میرے مولا کے حبدار تشریف فرما ہیں۔ آج بہت بڑی خوشی ہے، کوشش کر لیں حسن مولا کی ذات پہ بلند آواز سے صلوات تلاوت فرما لیں۔ محمد مال محمد وجل فرج آل محمد۔ ہے اجازت نوکری شروع کر دیجیے۔ سب سے پہلے آپ تمام کو اس خوشی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس خوشی کے صدقہ میں میرا اللہ آپ کو اور بانیان کو ہمیشہ خوشیاں عطا فرمائے۔ یہ پورے 5 دن آپ نے محبت کا آل محمد کی بارگاہ میں اظہار کیا ہے، سیدہ کونین اجر عظیم عطا فرمائے۔ شاہ صاحبان سادات نے جو 5 دن اہتمام کیا ہے، مالک ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ آپ تمام مومنین عزادار شیعہ سنیوں کے رزق میں مولا برکت عطا فرمائے۔ ہر غم سے ہر دکھ سے مولا امان عطا فرمائے، حفاظت فرمائے امام زمان علیہ السلام آپ سب کی۔ علی ولی اللہ پڑھنے والوں کو مولا کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ امام زمان شہنشاہ کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے۔ جتنے عزادار بیمار ہیں نام بنام جن کے لیے حکم دیا گیا ہے، مالک تمام کو آج کے صدقہ میں میرا اللہ شفاء کلی عطا فرمائے۔ حج و زیارات میرا اللہ نصیب فرمائے۔ وطن کی میرا اللہ حفاظت فرمائے۔ آپ عزاداروں کی حفاظت فرمائے۔ آپ کے مرحومین سادات کے مرحومین پیر شبر شاہ صاحب سمیت، غلام شبیر شاہ صاحب سمیت، اور جن کے مجھے حکم دیا گیا شوکت شاہ صاحب، حسنین شاہ صاحب، پیر اصغر شاہ صاحب، ملت کے شہداء، مالک سب کے درجات مزید بلند فرمائے۔ 5 دن آپ کی محبتوں کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری کج مج بیانی کو سماعت فرمایا ہے۔ طالب علمانہ سی گفتگو آپ قبول فرماتے رہے، آپ کا شکریہ۔ پھر زندگی باقی تو اگلے سال پھر یہیں سے سلسلہ جاری شاہی کریں گے۔ گھر ہے اپنا تو یہ نوکری پھر جاری و ساری رہی ہے نا، آپ تو پھر یا تھوڑے تھوڑے ہوں اگلے سال جب پھر ٹھیک ہو گیا۔ اچھا بات شروع کرتے ہیں پھر، جیسے جناب کا دل، میں بھی آپ کے ساتھ ہم سفر، بڑے بڑے معززین تشریف فرما ہیں، نام بنام سب کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ 4 آیات پڑھنی ہے قرآن کی، پھر ایک بات کھل جانی ہے۔ یعنی جہاں اللہ نے انسان کی خلقت کا ذکر کیا ہے، تو اس ذکر سے پہلے اس ذات نے 4 قسمیں کھائی ہیں، سبحان اللہ، پھر تخلیق انسان کا ذکر کیا ہے۔ اتنی توجہ کیا بات ہے جی۔ میں آیات شروع کروں گا، ہو سکتا ہے آپ میرے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، اتنی مشہور آیات ہیں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون والطور السنین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم۔ قرآن سمجھنے والوں کو واہ واہ ہے۔ کیا بات ہے سرکار، کوشش فرمائے حیدر۔
کھڑے بیٹھے تمام کی توجہ مبذول ہو گئی جی. 4 قسمیں ذات واجب کھا رہی ہے. آپ کے کیا کہنا؟ بندہ قسم نہیں کھا رہا. آپ کو بابا ہے. قسم وہ کھا رہا ہے جس کی قسمیں جہان کھاتا ہے. 1 2. قرآن آپ کو نہیں سمجھایا گیا تو اس میں میرا قصور تو نہیں ہے نا جی. قرآن تو قرآن ہی ہے، اپنی جگہ پر وہ ہے. ہاں آپ کی اور میری مجبوریاں ہیں، اللہ کی کوئی مجبوری نہیں ہے. اللہ علی کے دشمن سے بات کھل کے کرتا ہے. 1 2. جو آج کنجوسی کر رہا ہے اسے آنا ہی نہیں چاہیے تھا. جو آج بھی خوش نہیں ہے اس کا مطلب ہے اللہ نے پھر اس کے مقدر میں خوشی لکھی ہی نہیں ہے. آج تو ہر چہرے پہ بہار ہی بہار ہونی چاہیے، اور ہے بھی صحیح. اتنے معززین ادھر سارے میرے اپنے تشریف فرمائے. تھوڑا سا راستہ بنانا ہے میرے ساتھ، مدد کرنی ہے. میرے جوانوں نے، بزرگ مجھے دعا دیتے رہیں گے. 4 قسمیں اللہ نے کھائی. اللہ کہتا ہے مجھے 3 کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینہ کی قسم، بالۃ الامین کی قسم. کیا بات ہے، کیا بات ہے. پورا مہینہ پڑھا جائے تو پھر بھی شاید بات ادھوری رہ جائے. ایک صلوات پڑھیں بلند آواز سے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مبارک ہو بسم. سننا جی، اللہ کہتے ہیں مجھے 3 کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینہ کی قسم، بالۃ الامین کی قسم. جب زمانے کے دنیا داروں سے پوچھا گیا مت 3، مت زیتون، مت طور سنین، مت بالۃ الامین، کیا ہے 3 زیتون، طور سینہ، بالۃ الامین جو اللہ کی نگاہ میں قسم کے قابل ہیں؟ اگر آپ میرے ساتھ ہوتے تو یہاں ابھی نہ ہوتے. یہاں ہیں نہیں نا، چونکہ میں بات کھول ہی نہیں سکا. آپ کا قصور نہیں ہے، اور میں کیا کر سکتا ہوں جی. انہوں نے کہا جی 3 اور زیتون 2 درخت ہیں جس کی اللہ قسمیں کھا رہا ہے. معیار خدا یہ بنتا ہے. واہ 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 واہ. 2-4 دوست بولتے رہے تو ثواب سب کو ہوتا رہے گا. یہ جو اتنا خرچ کیا ہے سادات شرازی سادات نے، پیر محمدی شاہ بابا شاہ نے، عزاداروں نے، سادات شرازی برادران نے، مولا سب کو آباد و شاد رکھے. تو یہ کچھ وصول کرنے کے لیے، کچھ میری نوکری ہے، کچھ آپ کی ہے، آپ کر رہے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں جی. اگر اللہ یہ معیار بنتا ہے کہ اللہ درختوں کی قسمیں کھا رہا ہو، یار بولو، یا پھر اگلا محلہ خالی کرو. اگلے محلے پہ میرا حق زیادہ ہوتا ہے. یوں نہیں کرنا، صرف سبحان اللہ کہنا ہے. دشمن اعتراض کرتا ہے یار خدا کا واسطہ. یہ ناچنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں عبادت کی جگہ ہے. آل محمد کو اگر حاضر ناظر مانتے ہو کہ وہ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، تو ان کے گھر کا احترام واجب ہے. جو یوں بیٹھے ہو نا سارے چپ ہو، یہ مولا مولا والے ہیں سارے، ان کے لیے میں دعائیں کر رہا ہوں جی. بھی اللہ درختوں کی قسمیں کھا رہا ہے. نہیں، میں یہاں پر سوال کرتا ہوں، اتنے پڑھے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، لٹریچر والے لوگ بیٹھے ہیں، برسٹر لوگ بیٹھے ہیں، پروفیسر بیٹھے ہیں، قرآن والے لوگ بیٹھے ہیں، تفسیر پڑھنے والے لوگ بیٹھے ہیں، نمازی بیٹھے ہیں، ماتمی بیٹھے ہیں، سید بیٹھے ہیں. ہر مکتب فکر کا بندہ میرے سامنے ہے. میں بچہ نہیں ہوں، نہ میری بچگانہ کوئی گفتگو آپ کے سامنے ہو رہی ہے، نہ میں کوئی داد کے لالچ میں بات کر رہا ہوں. جو حق ہے وہ حق تک پہنچا رہا ہوں آپ تک. سوچنے والی بات ہے، اگر اللہ اللہ ہو کر خود درختوں کی قسمیں کھا سکتا ہے تو درخت پوجنے والے کو کوڑے کیوں مارے گا؟ وہ ہاتھ ضرور اٹھائے جو میرے ساتھ ہم سفر ہو گیا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سوچنے والی بات ہے نا. بابا جی ان کو سمجھانا نہیں ہے، بس مجھے دعا دیتے رہنا ہے، ورنہ میری لائن کٹ گئی تو پھر میری کٹ گئی. اللہ درختوں کی قسمیں نہیں کھا رہا، یہ معیار خدا نہیں ہے. اللہ قدیم ہے. یہ دنیا جہان یہ حادث ہے. حادث قدیم پہ دلیل ہو ہی نہیں سکتا. اللہ ان کی قسمیں کھا ہی نہیں سکتا، کھا رہا ہی نہیں. طور سینہ کیا ہے جی؟ پہاڑ ہے. اچھا ہے، لیکن اللہ پہاڑ کی قسم نہیں کھا رہا. خود پتھروں کی قسمیں کھائے. بت پوجنے والے کو جہنم کیسے پھینکے گا؟ قرآن سمجھنے والوں کو واہ واہ. اللہ کی قسم ہے، میرا دل ٹھنڈا ہو رہا ہے خوش آپ میں آ کر.
سوچنے والی بات ہے. رانا صاحب، قاری صاحب، مخدوم صاحب، چودھری صاحب، عزادار، سادات، مرشد، سردار بیٹھے ہو، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں. پیر محمدی شاہ، وہ بہر والے، اندر والے، یہ جہاں تک آواز جا رہی ہے میری بات آپ غور فرما رہے ہیں. خود درختوں کی قسمیں کھائے، درخت پوجنے والے کو سزا کیسے؟ خود پتھروں کی قسمیں کھائے، بت پوجنے والے کو جہنم کیسے؟ بالد الامین کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی مکہ ہے. مکہ عزت والا شہر ہے اس لیے کہ وہاں اللہ کا گھر ہے. کعبہ نہ ہو تو باقی پھر شہروں جیسے شہر ہے. لیکن یہاں میں قیمت ضرور مانگوں گا. اللہ مکے کی قسم نہیں کھا رہا. کیوں کہ جس شہر میں اس کے محبوب کو نہیں رہنے دیا ہو. مقصد مہربانی. یہ سامنے والے بچے ہاتھ سب کھولو بیٹا، ذرا فریش ہو جا اللہ دعا سے، سیٹ بدل، سب کا نقصان کرے گا. بندہ مسکراتا تو رہے گا. ایک باری ہاتھ بلند فرما دے ہو جی جوان حیدری. آپ کے کیا کہنے ان جوان بھائی جان. مہربانی سر، مہربانی براؤ، پچھلے سردار، درمیان والے لالا جی ذرا مسکراتے رہنا، بچے خوش ہو رہے. جہاں اس کے محبوب کو نہ رہنے دیا ہو اس شہر کا قسم اللہ کھائے گا. اور پھر جس شہر میں ابو جہل، ابو لہب جیسے نجس لوگ چلتے پھرتے رہے، یہ معیار خدا ہے کہ وہ شہروں کی، دیواروں کی، پتھروں کی، درختوں کی قسمیں کھائے. یہی منت کرتے پھرتے ہیں اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. علی کا دامن تھام کے رکھو، اللہ بھی راضی، رسول بھی راضی، جنت بھی پکی، اعمال بھی قبول. ادھر والوں کو دل ہی نہیں کر رہا ہے. سبحان اللہ. لنگر شنگر کرواؤ نا جی. آپ آ تو شاد رہو، جشن ہے نا، خوش ہو کر رہا ہوں آپ کو. پتھروں کی قسمیں اللہ نہیں کھاتا، درختوں کی قسمیں خدا کا معیار نہیں، شہروں کی قسمیں اس ذات واجب کی شان نہیں. توحید سمجھنے پڑھنے کے لیے علی کا سہارا لینا پڑتا ہے. جس طرح توحید علی پڑھاتا ہے، کوئی محلے میں توحید میں نے دیکھا نہیں ہے. ایک دو بار بار تنگ کرتا رہوں گا جب تک آپ فریش نہیں ہوں گے. میں کھڑا ہوں، ٹینشن نہیں لینی. میں نے اب کہاں جانا ہے؟ سائدات نے مجھے جانے نہیں دیا. ہاتھ بلند یہ ہے. میں نے ایک بات جہاں ضرور کرنی ہے، ضرور کرنی، ورنہ میں بیمار ہو جاؤں گا اور میرا کوئی شوق نہیں ہے مولا کی نوکریاں کرنی ہے یار. میں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کیے، تسبیحیں پڑھی، رکوع کیے، توبہ کی، استغفار پڑھی. مالک مہربانی کر ایک سوال کا جواب دے. عالم عقل میں اللہ نے کہا کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا مالک سوال یہ ہے، سمجھنا جی، سوال ہی سمجھنا. میں نے کہا میرا اللہ تو نے منوایا ہے دنیا سے علی کو، علی نے منوایا ہے پوری کائنات میں تجھے. واہ 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 واہ. اللہ کہتا ہے بالکل تو ٹھیک کہہ رہے. میں نے علی ہاں علی نے مجھے منوایا ہے. میں نے کہا مالک مہربانی. سوال میرا آگے ہے. میں نے کہا مالک تیرا کام بھی آسان ہے. اللہ کہتا ہے وہ کیسے؟ میں نے کہا مالک تو اسے منوا رہا ہے جو نظر آتا ہے. واہ 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 واہ. اور تو ہے بھی اللہ، علی مالو ہے، تو مالک ہے، علی تیری ملکیت ہے، تو معبود برحق ہے، علی تیرا عابد برحق ہے، تو مسجود بالذات ہے، علی تیرا ساجد ازلی ہے. میں ادھر بار بار پیر جی دیکھ رہا ہوں کہ یہ میری مدد نہیں کر رہے ہیں. نہیں کر رہے ہو، آج نہیں ہے. میں نے پھر 11:30 بجے نہ سنا کرو نا، اب پھر وہ اپنے ٹائم پہ سن لینا تھا نا. میرا یہ دل کچھ ہے، تمہارے نہیں موڈ بن رہا. موڈ بنا، تھوڑا دل لگا میرے ساتھ جا. تو نے میرا اللہ علی کو منوایا، علی نے تجھے منوایا. اب کہ تو ہے بھی اللہ، تیری تو کن میں سب کچھ ہے. علی تو بندہ ہے، علی تو تلواریں شلواریں چلا کے بندے سندے بلا کے تجھے منواتا رہا. تیری ایک کن کہتا سارا زمانہ علی کو مان جاتا. اللہ کہتے ٹھیک ہے. اب جو میرے ساتھ ہم سفر، وہ قبر تک میرا، میں اسے بھول نہیں سکوں گا جنت کے دروازے تک.
اللہ کہتا ہے تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا مالک کہنا یہی ہے کہ یہ جو منوانے والی محنت ہے کہ تو نے علی کو منوایا، علی مولا نے تجھے، تو یہ ذرا علی میں زیادہ نظر آتی ہے کہ علی نے زیادہ محنت کر کے تجھے منوایا ہے۔ اللہ کہتا ہے وہ کیسے؟ میں نے کہا تجھے تو سارے مانتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ نے میری مدد کی ہے جناب، بھی تجھے تو سارے مان رہے ہیں نا، تجھے محنت علی کی ہے، منوایا علی نے ہے، تجھے سارے مان رہے ہیں، تو نے اللہ ہو کر علی کو منوایا ہے۔ علی کو تھوڑے 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 واہ واہ تھوڑے تھوڑے بالکل تھوڑے مانتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے تو حسین کا مدح خان نہ ہوتا، سید تیرے ساتھ نہ ہوتے، یہ عزاداروں کی دعائیں نہ ہوتی، میں مار مار کے نہ تیری شکل بگاڑ دیتا۔ اس میں محنت چھینت والی بات نہیں ہے۔ علی کو سارے نہیں مانیں گے، مجھے سارے مانیں گے، علی کو تھوڑے مانیں گے۔ میں نے کہا مالک وجہ؟ اللہ کہتا ہے مجھے سارے مانیں گے، علی کو صرف حلال ہی مانیں گے۔ وہ ہاتھ ضرور بلند ہو جس کی چھت پہ حضرت عباس کا علم ہے یار، جو غازی کے سائے میں رہتا ہے یار، ہاتھ بلند کر کے حیدر۔ یہ ساری بات آپ کو سید مولا آپ کی عزت میں اضافہ کرے، بھائی سلامت رہو۔ ہاں جو ہاتھ اٹھا سکتے ہو جوان، ایک دفعہ تو محنت کرو، کوشش کرو، سلام کر لو مولا کو یاد، حیدری۔ میں نہیں کہہ رہا، مصطفیٰ نے فرمایا ہے، وما ینطق کے مالک نے فرمایا ہے کہ یا علی تجھے طاہر ولادت والا مانے گا۔ علی کو ماننے کے لیے شیعہ سنیوں بھی ضروری نہیں ہے، ہاتھ باندھ کے پڑھے یا کھول کے پڑھے، علی کو ماننے کے لیے شرط نہیں ہے۔ اگر ہم تمہیں شیعوں نے کوئی ٹھیکہ تھوڑا لیا کہ علی تمہارا ہی ہے۔ علی کو ماننے کے لیے بس ایک ہی شرط ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے رکھی ہے، ہم شیعہ سنیوں نے نہیں رکھی۔ آپ کی کیا بات ہے؟ آپ کی کیا بات ہے؟ اس خوشی کے صدقہ میں میرا اللہ آپ کی عزتوں میں، رزق میں، صحت میں، زندگی میں مولا مزید اضافہ کرے۔ چھولیاں بھر کے جاؤ، آمین کہو یا نہ کہو۔ آمین کہنے سے کوئی پیسے نہیں لگ جاتے، دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تین، زیتون، طور سینہ، بلد الامین، 4 قسمیں ہیں نا، 4 قسمیں کھا کے کہتے ہیں لقد۔ قرآن جیسی لطف اندوز کتاب کہاں دنیا میں ہوگی؟ لوگ ایسے قرآن سے دور ہیں، بدبخت ہیں۔ دنیا کی مثالیں دے کر اپنے بچے کو گھر سمجھاتے ہو کہ آئنسٹائن نے یہ کہا تو فلاں نے یہ کہا تو فلاں نے یہ کہا، اسے رسول کی حدیث کیوں نہیں سناتے ہو؟ 1 2 اے فار ایپل اسے پڑھاتے ہو، اسے محمد والے محمد کی محبت کیوں نہیں بتاتے ہو؟ یہ آج لوگوں نے پرچم بلند کیے ہوئے ہیں کہ جناب مزدوروں کے حق میں جلوس نکلے ہوئے ہیں کہ مزدور کی مزدوری نہیں کھانی چاہیے، یکم مئی کو چھٹی بھی ہوتی ہے۔ یہ 100 یا 125 سال پہلے کی بات ہے کہ کمیونسٹ لوگوں نے مزدور کے حقوق کے لیے آوازیں بلند کی ہیں۔ حسین کے نانا نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ پسینہ خشک نہ ہو تو اسے اجرت دے دو۔ وہ یاد نہیں ہے کس بات کے ہم مسلمان ہیں یار؟ آپ آباد و شاد رہیں۔ آپ نے کتنی خوبصورتی سے وصول فرمایا تھا۔ امیر المومنین نے 1400 سال پہلے دروازے پہ آنے والے سوالیوں کو روٹیاں دے کے بتایا تھا، خود بھوکے رہنا، سوالی کو خالی نہ بھیجنا۔ یہ ہاتھ نہیں اٹھاتے ہو نا، مجھے اچھے لگتے ہو۔ ایسے بس مثالیں بنا بنا کے ہم جو ہے نا انگلش میڈیم ہو گئے ہیں۔ اسلام میں رہے، اسلام سے بڑا خوبصورت مذہب ہی کوئی نہیں۔ اسلام نے ہر چیز، چلیں یہ ایک علیحدہ موضوع پھر 10-12 دن لگ جائیں گے۔ کیا ہے تین، کیا ہے زیتون، کیا ہے طور سینہ، کون ہے بلد الامین جو اللہ قسمیں کھا رہا ہے؟ مجھے آج والے شہنشاہ کی آمد کی قسم، اس پاک جھولی کی قسم جس میں حسن کروٹیں لے رہا ہے۔
حسن شہنشاہ کے پاک لبوں کے مسکراہٹ کی قسم، مصطفیٰ اور مرتضیٰ کی اس الہی خوشی کی قسم، آج وہ بھی خوش ہے جو دل بھی نہیں رکھتا، بے بدن کی خوشی کی قسم یار۔ اگر ہاتھ بلند ہو گئے تو پھر اگلے سال کا اعلان کیا، زندگی پوری آپ کا نوکر، نہیں تو گھر ہے میرا، کھانا شانا کھانے آئیں گے، پڑھیں گے وہی جس کو جناب پسند کریں گے، ہم بھی آپ کے ساتھ بیٹھیں گے۔ آپ کے چھٹے میں نے اتنی قسمیں کھائی ہیں، جھوٹ بولو حسین کی ماں مجھ سے جا کے چھین لے، اتنی بڑی بد دعا میں اپنے آپ کو دے رہا ہوں، جناب کی مرضی اپنی ہے۔ آپ کے چھٹے مولا سے پوچھا کیا، مولا مت تین مت زیتون، کیا ہے تین اور زیتون جو اللہ کی نگاہ میں قسم کے قابل ہے؟ فرمایا اس میں گھبرانے والی بات نہیں ہے، نہ سوچنے والی بات ہے، تین حسن ہے زیتون حسین ہے۔ وہ ہاتھ محتاج ہوتے میں نے دیکھے نہیں ہیں جو ہاتھ بارگاہ مجتبیٰ میں پھیلے ہوئے ہیں، ہاتھ بلند کر رہے ہیں، ماشاءاللہ حیدری، سبحان اللہ، قاری صاحب علی سے سبحان اللہ۔ جو کلندر کا نعرہ لگانے سے گھبراتے ہو چلو خیر ہے، باقی ہاتھ بلند کرو، بولا بولا سگی لال کلندر۔ بیٹا ہے علی کا کلندر، کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ یہ جو آل محمد کے سامنے جتنے مذاہب آئے تھے ان کی شان گھٹانے معاذ اللہ کے لیے ان کا مقابلہ ان سادات فقراء نے کیا ہے۔ سر مارو تو بھی انہوں نے کیا ہے، آپ کے یوں یوں کرنے سے کوئی واقعہ کم نہیں ہو جائے گا۔ یہ نمائندگان امام زمان ہیں، یہ تو آگے پھر رنگ بدلتے گئے، رواج بدلتے گئے۔ کلندر نے کہاں دھمالے ماری ہیں، کلندر نے کہاں معاذ اللہ کو ڈھول مارے ہیں، کلندر نے کہاں معاذ اللہ کو نکارے بچائے ہیں۔ کلندر ہے حسین کرتا تھا بس۔ آپ سلامت رہیں جنہوں نے وصول فرمایا، جو سر مار رہے ہیں مولا آپ کو بھی آباد و شاد رکھے، آپ بھی قبول فرما رہے ہیں، میں ناراض نہیں ہوں کسی سے۔ یہ تو آگے رسمیں بدلتے گئیں، لوگ اپنے اپنے طریقے سے چلتے گئے۔ کلندر کے روزے پر ہندو بھی جاتے ہیں تو وہ اپنے طریقے سے جائیں گے، مسلمان جاتے ہیں تو وہ اپنے طریقے سے جائیں گے، وہاں پر عیسائی جاتے ہیں تو وہ اپنے طریقے سے جائیں گے۔ میرا ہندو کے طریقے سے واسطہ نہیں ہے، میں ہے حسین والا ہوں۔ کوئی ناچ کے جا رہا ہے تو اس میں کلندر کا قصور نہیں ہے، ناچ وہ رہا، الزام کلندر پہ کیسے دیں یار؟ حیدری یار، یہ سادات فقراء کا حصہ ہے دین آل محمد میں، ان کا حصہ ہم نکال سکتے ہی نہیں ہیں، کوشش بھی کرے تو نہیں نکل سکتے۔ اللہ نے بر صغیر میں نبی نہیں بھیجا، جیسے ہماری دھرتی پہ کوئی نبی آئے پھر آپ کیسے مسلمان ہو گئے اللہ کو مان لیا ہے؟ یہ سادات کی محنت، کس کس زخم پہ پھار رکھیں سوچنے پڑتے ہیں۔ اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ احترام آل محمد، اللہ کے بعد آل محمد کا احترام واجب ہے، پہلے اللہ کا واجب، پھر احترام آل محمد واجب، پھر سادات کا احترام واجب۔ یعنی اللہ، توحید، رسالت، علی کی ولایت، علی کے بیٹوں کی امامت، احترام سادات، عزاداری حسین، ولایت علی، یہی شیعت ہے۔ ایک دو، آپ حوصلہ تو میرا بڑھا لیں یار، تھوڑا سا اتنا تو کہہ دیں کہ یار تو ٹھیک کہہ رہے جعفر یار، میں تو تیری نوکری کر رہا ہوں یار، میں مذہب شیعہ کی وکالت کر رہا ہوں یار، حیدری یار، میں حسین کے عزاداروں کا، شیعہ قوم کا چھوٹا سا نوکر ہوں یار، یہی ہے یار۔ ادھر والے بھی ایک دفعہ ذرا زحمت کرو، کھاں پتہ لگے بھی کون کون تشریف فرمائے۔ حیدری تین حسن ہے، والزیتون فرمایا ہو والحسین، مہربانی چپی کر گئے ہو، زیتون میرا دادا حسین ہے۔ طور سینہ، طور سینہ کا پتہ کیا معنی ہے؟ نور والا پہاڑ۔ مولا وہ کون ہے؟ فرمایا اللہ کی کائنات میں ایک ہے میرا دادا علی۔ یہ ہاتھ سلامت رہے، قسم سے دل لگا دیا ہے،
میرے بھراواں دے ہاتھ بلند ہو گئے ہیں یار، سادات راضی ہو گئے ہیں۔ میں پھر کہتا ہوں، نور والا پہاڑ فرما یا علی۔ نعرے لگانے کے موڈ میں نہیں ہے بادشاہ، میں خود لگواؤں گا، جو سنتے بھی جائیں تو بڑی بات ہوئے، یوں کر کے کچھ بندے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ مہمان ہوں یار، مہمان کافر بھی ہو تو عزت کے قابل ہوتا ہے، چلو میں تھوڑا بہتا مسلمان تو ہوں گا ہی نا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ کلمہ پڑھتے ہیں، اسلام ظاہر بھی دیکھتا ہے۔ میں مہمان ہو کے ہاتھ باندھ رہا ہوں، مہمانوں کے ہاتھ بندھوائے نہیں جاتے، دل نہ کرے تو ٹھیک ہے، ورنہ تھوڑے تھوڑے ایسے مدد کرنا۔ 3 حسن ہے، زیتون حسین، نور والا پہاڑ، صرف علی شہنشاہ مولا بالد الامین۔ بالد الامین کا پتہ ہے کیا معنی ہے؟ امان دینے والا شہر، امان دینے والا شہر۔ فرمایا وہ اللہ کی کائنات میں ایک ہے، رحمت للعالمین، حسن کا پاک نانا، محبوب خدا، سید المرسلین، خاتم النبیین۔ جہاں پر ایک جملہ کہنا ہے جی، حسین کے نانا بھی نہیں، دیکھو ہم سے غلطی ہوئی ہے، ایک آپ سے ہوئی ہے، ایک ہم سے ہوئی ہے۔ آپ سے یہ غلطی ہے کہ آپ نے علی کے فضائل ہم سے سنے، سرکار مصطفیٰ کے فضائل کسی اور سے سنے ہیں، تو یہ غلطی ہے۔ پھر تو آپ کہیں گے نا جی علی کو بڑھا رہے ہیں، جس سے علی کے فضائل سننے ہیں اسی سے مصطفیٰ کے سننے ہیں، پھر پتہ چلے گا کہ علی محمد کا عبد ہے۔ اور ایک غلطی ہم سے ہوئی ہے، میں وہ بھی بتا دیتا ہوں، ہم سے چندہ یہ غلطی ہوئی ہے، ہم اس بندے سے علی منوا رہے ہیں جس نے ابھی تک محمد کو پورا نہیں مانا۔ شان مصطفیٰ پہلے ہے، پھر شان مرتضیٰ ہے یار۔ ایک باری ہاتھ بلند ہو گئے ماشاءاللہ۔ چونکہ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ علی کو مولا ماننے سے پہلے مصطفیٰ کو مولا ماننا واجب ہے۔ سارے راضی ہو گئے سرکار؟ تو امان دینے والا شہر مصطفیٰ شہنشاہ، زیتون حسین، 3 حسن، نور والا پہاڑ علی۔ مالک 4 قسمیں کہا کہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم، یقیناً، یقیناً 2 دفعہ یقیناً ترجمہ بنتا ہے اس کا، چونکہ لاغ بھی یقیناً، قد بھی یقیناً، یقیناً یقیناً ہم نے انسان کو حسن والے تھے ایسے خریدار میرے بھرال۔ واہ 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 واہ، آپ کو واہ واہ جی، جہاں بڑے بڑے لوگ چھپ کر گئے آپ بول پڑے ہیں۔ ہم نے انسان کو حسن والے پیکر میں ڈھال کے بسم اللہ خلق کیا ہے۔ کتنا پیار جی ہے یہ سے، لقد خلقنا الانسان، ہم نے، قرآن ہم سے بھرا ہوا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہم۔ انا نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ذکر کا نازل بھی ہم نے کیا، محافظ بھی ہم۔ سرکار صادق سے پوچھا کہ مولا افضل تو مصطفیٰ ہیں؟ بسم اللہ، ہم ذرا انصاف کو سمجھائیے گا، ہم نے، آپ سمجھ گئے نا، یہ ہم کھلا تو پھر سب کھلا۔ اس کے سمجھانے کے لیے پھر 5 دن چاہیے، چونکہ تھوڑی سی ایسی بات ہے۔ ہاں اس راستہ بنانا پڑتا ہے نا، یکدم ہتھوڑا مار دو زخمی ہوگا اگلا۔ بچے کے ہاتھ میں چھری دے دو، چمکتی چیز کو بچہ پکڑتا ہے تو وہ اپنا ہاتھ زخمی کرے گا۔ بچے کو چھری دی جاتی ہے لیکن جب وہ سن کو پہنچے، وہ جو پردے میں بیٹھی ہے نا شہنشاہ میری ذات بادشاہ کی، جب وہ تشریف لائیں گے ذوالفقار نیام سے بہر ہوگی، پھر ہم سرکار کی نالین چوم کے علی کے فضائل پڑھیں گے۔ بس تب تک ہم انتظار میں ہیں، وہ شہنشاہ جلدی تشریف لے آئے آج کی رات کا صدقہ۔ مولا اب قیمت ملی تو آگے سفر ہوگا،
ورنہ پھر دعائیں مانگی جائے گی، کیونکہ بات بن گئی ہے نا جی۔ مولا اللہ نے حسن آپ کے دادا کا نام پہلے لیا کہ حسن کی قسم، والتین والزیتون، کہ پہلے حسن کا نام لیا، پھر حسین کا، پھر علی کا، پھر آخر میں شہنشاہ کا، جبکہ حسن نواسہ ہے سرکار کا، بیٹا ہے علی کا، تو پہلے نام کیوں لیا اللہ نے؟ یوں کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ بچہ داد دے دے گا، لفظ کی قیمت چاہیے۔ مسکرا کے تیرے صادق مولا فرماتے ہیں چونکہ بات آگے بھی تو پڑھنا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو حسن والے پیکر میں ڈھال کے خلق کیا ہے، چونکہ اللہ نے بات حسن کی کرنی تھی اس لیے پہلے حسن۔ مشکل ترین بات پہ بول رہے ہیں آپ سرکار، آپ میری مدد کر رہے ہیں اہلیان خوشاب، گرد و نواح کے آئے ہوئے محبان آل محمد، جو ہاتھ بلند ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں، مولا رزق میں اضافہ فرمائے، اچھا بولے، جوان بولے، حیدری۔ آپ کو کیا بات ہے کہ بات حسن کی اللہ نے کرنی تھی، اس لیے پہلے حسن کا ذکر کیا۔ کتنا حسین ہے علی کا یہ بڑا بیٹا، کاش آپ مجھے چھیڑ لیتے، دنیا کی مثالیں نہیں ملتی کہ کس مثال کے ساتھ حسن کا حسن سمجھاؤں۔ اللہ کی قسم کاش یہ جشن میں پڑھتا نہ سنتا، پڑھتا کوئی اور، پتہ ہے کہ ایک لفظ میں کتنی گہرائیاں ہیں، کتنی معرفت ہے۔ یہ دنیا سے مثالیں دی جائیں کہ یوں چاند کی طرح حسن کا حسن تھا، کیا ہے چاند؟ علی کے بیٹے کے سامنے سورج کی طرح چمکتا تھا، سورج خود گھبرایا ہوا ہے ان کے چہرے کی چمک کو دیکھ کر، جنت شرما جاتی ہے ان کو دیکھ کر۔ کیوں نہیں پیر محمد شاہ یہ خوشاب والے بول رہے ہیں میرے ساتھ؟ میں ایک جھلک دکھلاتا ہوں، میں کسی کے ابا شبا کا نوکر نہیں ہوں، اپنی داد اپنی جیب میں رکھ، نہیں دل کرتا تو جعفر کے ساتھ نہ بول، بس یوں سمجھ لے جب اللہ نے ہم پہ کرم کیا تو اللہ نے اپنے چھپے ہوئے حسن کو ظاہر کر کے حسن کو زمین پہ بھیج دیا۔ جیو آپ بولے ہو تو میرا دل لگ گیا آپ کے ساتھ، ہاتھ بلند کر کے حیدر حیدر۔ کیا رنگ لگا ہوا ہے آل محمد کی بارگاہ میں۔ یا علی، اتنا حسین ہے علی کا بیٹا، ہائے ہائے ہائے۔ میں پھر کہتا ہوں جب اس میرے اللہ نے کرم کیا ہم پر تو اس نے اپنے پوشیدہ حسن کو جب بدن عطا کیا تو حسن علی کی گھر میں بھیج دیا۔ ہائے ہائے ہائے۔ اب کریں تو کریں کیا؟ حقیقت حقیقت ہے، علم اپنی جگہ پہ علم ہے، علم کا مذہب نہیں ہوتا، علم علم ہوتا ہے، اس کو کوئی مذہب سے تعلق نہیں ہے، اس کو تو حاصل کرنے والے کے ساتھ تعلق ہے، اور جتنا علم حاصل کرنے کا حکم ہے کسی چیز کے حاصل کرنے کا حکم نہیں۔ طلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی جھولی سے لے کر قبر کی لحد تک علم حاصل کرو۔ حدیث تو سب نے پڑھی لکھی، یونیورسٹیز کالج مدرسے مدارس مساجد کے دروازے پہ لکھی ہوئی آپ نے دیکھی ہے کہ ماں کی جھولی سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو لحد میں۔ نہ میں نے ماں کی جھولی میں پروفیسر دیکھا ہے، نہ میں نے قبر میں کوئی لیکچرار دیکھا ہے، حکم ہے علم حاصل کرو۔ تو بس وہ ایک ہی مجھے سمجھ آئی ہے کہ قبر میں جائے یا ماں کی جھولی میں ہو، ہلا ہلا کے سہتے جائیے علی تیرا امام ہے۔ یہی علم ہے یار، یہی علم ہے دور صاحب، قسم مولا کی۔ سر مہربانی، پڑھے لکھے لوگوں سے ملاقات ہو گئی ہے۔ اچھا تعلیم لکھ کے دیکھ لو، تے عین لام یہ میم، 5 حرف ملے تو ایک لفظ بنتا ہے تعلیم۔ پہلے تے ہے، آخر میں میم ہے، یہ ہے تم، درمیان میں عین لام یہ، یعنی تم میں جو علی ہے یہی تو تھا۔ اب آدھو شاد رہو یار، کیسی کیسی باتیں کی جا رہی ہیں مالک کی بارگاہ میں۔ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، رسول چین بھیج رہے تھے،
مجھے یار مت ماری جائے نا جب تو سمجھو بدبختی نے گھیرا کر ڈال لیا ہے. عقل مند بندہ بدبخت نہیں ہوتا. بدبخت وہی ہوتا ہے جس کی عقل ماری جائے. اس کو عربی میں پڑھیں, اس حدیث کو تو کیسے پڑھیں گے؟ طلب العلم ولو کان بالصین, سواد کے ساتھ ہے یہ, سواد یہ نین نون سین. اگر چین ہوتا تو پھر عربی میں ہوتا جین, چونکہ چی عربی میں جیم ہے, تو یہ جین تو نہیں, یہ تو ہے سین. یہ سواد یہ نون والا سین کہاں ہے؟ میرے علماء کہتے ہیں کہ یہ کوفہ کی بغل میں ایک شہر تھا جسے آج کل نجف کہتے ہیں. جیو علم حاصل کرنا ہے تو علی کی چوکھٹ پہ جا. تیرا آئنسٹائن بھی اینڈ وہیں پہ آیا تھا. اس نے علی سے کہا ہے در مولا سب کی زندگی کرے عزاداروں کی, جس نے جس انداز سے ان 5 دنوں میں حصہ لیا ہے, حسین کی اما اجر عظیم عطا فرمائے. مہربانی مرشد, دعا مل گئی آپ کی. کوشش تو کرو چا جوان, تھکو نہیں. حیدری آئے مہربانی, تمہاری دعا مل گئی. علی کا بڑا بیٹا حسن شہنشاہ, وہ امیر المومنین جماعت کروانے آئے مسجد کوفہ میں, آج ادھر ہی ہیں. تو اگلی صف میں نا کچھ نئے چہرے بیٹھے ہیں جو پہلے مسجد میں نہیں دیکھے گئے. مولا نے جماعت کری, تشریف لے گئے, پھر ظہرین کی کروانے آئے, پھر وہ وہیں ہیں. پھر علی شہنشاہ مغربین کی کروانے آئے, وہ ادھر ہی ہیں. پھر اگلے دن ہے ادھر ہی ہیں. پھر ظہرین کے وقت ہے ادھر ہی ہیں. پھر اگلے دن مغربین کے ادھر ہی ہیں. تیسرے دن ہے پھر بھی ادھر ہی ہیں. علی 3 موقع دیتا ہے. حضرت مالک اشتر کو امیر المومنین علیہ السلام نے بلایا اور فرمایا مالک تو چیف آرمی سٹاف ہے میری آرمی کا, تیسرا دن ہے, یہ بندے میں دیکھ رہا ہوں ہیں بھی نئے چہرے, ہیں بھی ادھر, کون ہے یہ؟ مالک اور عمار جیسے بندے, علی کے قریب ترین کی کابینہ. رونے لگ گئے. انہوں نے کہا یا علی یہ عاشق خدا ہے, یہ توحید پرست ہے, اللہ کے بیلی ہیں. آپ تو چلو جس انداز سے سنے, وہ رونے لگ گئے, اتنے متاثر ہوئے ان صف والوں سے, مالک اور عمار جیسے علی کے قریبی لوگ. علی فرماتے ہیں اچھا واہ واہ, عاشق خدا لوگ ہیں. مالک میں 3 دن سے ان عاشقان خدا کو ادھر دیکھ رہا ہوں, ان کا کوئی گھر شر, تو بادشاہ وہ کہتے ہیں جس سے پیار ہے اس کی گھر میں رہنا ہے, یہ نکلیں تو پھر تو دھاگا ٹوٹ گیا. شادیاں نے کہ بادشاہ جنہوں نے ان میں سے کی ہیں وہ پچھتا رہے ہیں, جنہوں نے نہیں کی وہ کہتے ہیں ہم نے کرنی نہیں, چونکہ شادی عشق خدا اور ہمارے درمیان میں حائل ہوگی. علی فرماتے ٹھیک ہے. کام کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ بس عشق خدا. اگلے جملے پر نہیں بولو گے تو خوش ہو جاؤ گے. علی فرماتے ہیں کام بھی نہیں کرتے, کھاتے کہاں سے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ محلے والے رحم کر دیتے ہیں, ان سے متاثر ہیں, یہ عاشقان خدا ہیں, وہ آ کے ان کو کھانا دے جاتے ہیں. علی فرماتے ہیں جب محلے والوں کا موڈ نہ بنے دینے کو, تم کیوں گھبرا گئے, تمہارا بند ہو رہا ہے. جب محلے والوں کا دل نہ کرے کہ آج ان کو نہیں دینا, تو پھر مولا پھر یہ صبر کرتے ہیں. فرمایا دے دے تو مولا شکر کرتے ہیں, نہ دے تو صبر کرتے ہیں. علی فرماتے ہیں ڈنڈے مار کو ان کو یہاں سے نکالو, یہ تو کوفہ کے کتے بھی ایسا کرتے ہیں. انہیں بھی مل جائے تو شکر کرتے ہیں, نہ ملے تو صبر کرتے ہیں. جاؤ انہیں کہو شادیاں کرو, رزق حلال کماؤ, وقت پر آ کر اللہ کی عبادت کرو. مسیحوں تو گھر نہ جاویں تو ساڈا قصور تو نہیں ہے. علی نے تو حکم دیا ہے کہ یہ عبادت کا حکم ہے, یہ رزق کمانے کا ٹائم ہے, یہ بچوں کو وقت دینے کا ٹائم ہے, یہ تربیت دینے کا وقت ہے, یہ اللہ کے سجدے کا وقت ہے. آباد و شاد رہیں جی. علی کا بڑا بیٹا, میں وہیں کھڑا ہوں,
کتنا حسین تھا. ایک جھلک دکھاؤں, قیمت ملے گی. حج کا ماہ ہے, اللہ کرے 5-7 بندے موسم مل جائے نا تو میری بخشش پکی ہے. حج کا موسم آیا, ذی الحج میں حج جب ہوتا ہے تو پوری دنیا کے مسلمان حج کرنے کے لیے وہاں پہ پہنچے. اب کعبے کے قریب کیا ہو سکتا ہے؟ یا سجدہ, رکوع, طواف, تسبیح, تقدیس, عبادت, ریاضت, حمد, ثنا, تلاوت, دعا, اور کیا؟ بس یہی کام ہو سکتے ہیں, اور تو ہو ہی کچھ نہیں سکتا. میرا دل کرتا ہے میں خود داد دوں اپنے آپ کو. بس لوگ عبادت خدا میں مصروف تھے. علی شہنشاہ کا بڑا بیٹا آپ کے دوسرے امام حسن مجتبی جس کی خوشی میں آئے ہو, میرے مولا بھی تشریف لے آئے حج کی غرض سے, اور چہرے پہ نقاب تھا شہنشاہ کے. سرکار چلتے چلتے لوگوں سے ہوتے ہوتے رکن یمانی کے قریب پہنچے. اللہ اکبر. بس علی کے بیٹے نے بلا تسبیح چہرے سے نقاب ہٹایا, ہٹانے کی دیر تھی, طواف والے کا طواف رک گیا, دعا والے کو دعا بھول گئی, تلاوت والے نے قرآن بند کیا. آپ کے ہاتھ سلامت رہیں جو مسلسل اٹھا رہے ہو سرکار کی خوشی میں. یار آج ماحول ہے پیر عابد شاہ سرکار, مولا آپ کو صحت دے سرکار. علی کے بیٹے کے حسن میں کھو گئے. آخرکار میرے مولا کو مسجد الحرام کعبے کی حد سے باہر تشریف لے کے جانا پڑا تاکہ لوگ عبادت خدا میں مصروف رہیں. کیا بات ہے سجد. بس اب میرے قریب آنا. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کس زمین پہ بھیجا تھا؟ کنعان. یہ مصر میں ہے. کنعان اس جگہ کا نام ہے. کنعان والوں کو فخر ہوتا تھا کہ ہماری دھرتی پر وہ آیا ہے جو حسن کا بے تاج بادشاہ ہے. کیا بات ہے جو پہنچ گئے ہو مجھ سے پہلے. بس اتفاق ہے, میں کیا کروں, حسن مولا حدود مسجد الحرام سے باہر تشریف لائے. اب تو چہرے پہ نقاب ہے ہی نہیں, پہلے تو نقاب تھا, اب تو ہٹا ہوا ہے. میرا جو پہنچے گا اس کا قبر تک میرے پریشان ہوگا. بس اتفاق ہے ادھر حسن مولا باہر ہے, ادھر کنعان کے مسلمان وہ جو حسن یوسف پہ اتراتے ہیں, وہ حج کرنے کی غرض سے ان کا قافلہ ابھی پہنچا, ابھی اونٹ انہوں نے بٹھائے نہیں تھے. اللہ کرے کوئی فرشتے بھیج مولا, تجھے اپنے بڑے سردار کا واسطہ, ان کا دل ہو سکتا ہے نہ کرے, بیٹھے یہی سردار رہیں, چلو میرا بھی من مچل رہا ہے. بس جیسے کنعان والوں نے حضرت حسن مجتبی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا, مجھے آج کے دن کی قسم اونٹ بٹھانا بھول گئے, کھڑے اونٹوں سے گرنے لگے. ابھی ہاتھ نیچے نہ کرنا جو جوانوں نے اٹھا لیے ہیں, آپ کے رزق میں اضافہ نہ ہو, مذاکرے چھوڑ دو. ٹھک 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 کر کے زمین پہ گرے. جب ہوش میں آئے ایک دوسرے کو کوہنیاں مار کے کہتے ہیں, اور سنو, اگر یہ جوان ہماری شہر میں ہوتا تو پھر مصر کی عورتیں انگلیاں نہیں گلے کاٹتی. جیو جیو, جس کا پھیپڑا ٹھیک ہے تھوڑا اونچا بولے, حیدری. بڑا مزہ آنا تھا وقت پہ پڑھتے. دینے لگے آپ کو منبر. پھر بات آتا, وہ کہتے ہیں مصر کی عورتیں گھر سے دیکھتی ہیں. بچے آپ کے جانتے ہیں یار کہ مصر کی عورتوں نے ہاتھ میں سیب تھے, کسی کے ہاتھ میں سنگترا تھا, اوپر چھریاں تھیں. وہ جناب زلیخا کے سامنے نا کچھ مصر کی عورتوں نے چون چاں کی, تو بی بی نے کہا چلو تمہیں منظر دکھاتی ہوں. تو ان کو دعوت پہ بلا لیا کھانے کی. وہ بھی کوئی چھوٹے گھر کی عورتیں نہیں تھیں, وزیروں مشیروں تاجروں کی بیٹیاں بیویاں تھیں, لیکن ان میں سے کوئی مسلمان بھی نہیں تھی. جنہوں نے یوسف کو دیکھ کر ہاتھ ساتھ کاٹے وہ کلمہ نہیں پڑھتی تھیں. کسی نے سیب اٹھایا, سنگترا اٹھایا, اوپر چھاکو چھری رکھا. ادھر جناب زلیخا نے بلا تشبیہ اشارہ کیا, یوسف کو بھیجو. حضرت یوسف اندر تشریف لائے. عورتوں کی آنکھیں حضرت یوسف کے حسن پر ٹک نہیں گئیں, ٹک گئیں. ٹک اور ٹک میں فرق ہوتا ہے. ٹک ایسے کہتے ہیں جس طرح ہماری بیٹیاں ٹانکے لگاتی ہیں کسی کپڑے کو, تو اسے کہتے ہیں ٹک جانا. وہیں سل گئی آنکھیں اور چھری چلتی رہی, چاقو چلتے رہے.
آنکھیں یوسف پہ رہیں، ہاتھ تک کٹ گئے، اور تو کو احساس نہ ہوا ہاتھ ہے کہ سیب؟ مجھے ہاتھ باندھ کے وصول فرمانا، تحفہ دے رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام حسین کو نہیں، حسین کے عزادار ماتمی کو دیکھ کر سوچتا تو ہوگا کہ مصر کی عورتوں نے تو مجھے دیکھا پھر کاٹا، انہوں نے حسین دیکھا بھی نہیں، کاٹی جا رہے۔ جیو، جس کی چھت پہ علم ہے اس کا ہاتھ بلند ہونا چاہیے تھا۔ جو غازی کے نوکر بیٹھے ہو تمہارے ہاتھ بلند ہو گئے ہیں ماشاءاللہ۔ واہ 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 واہ، سلامت رہے آپ جو مسکرا رہے ہیں، جو سارے مسکرے خوش ہیں ماشاءاللہ، دلیل ہے نا جی۔ الہی آمین۔ حضرت علامہ علی، بیٹا مجھے سنو، پھول شلو میں مذاق نہ کرو میرا بیٹا، مجھے سنو، وہ پریشان ہو جائیں گے نا، بڑے ہیں آپ سے، جب وہ پھول پڑتے ہیں منہ پر نا تو بندہ یوں گھبرا جاتا ہے، اچانک ہے نا، فطرت ہے انسان کی۔ حضرت علامہ حلی علیہ الرحمہ، بہت بڑا نام ہے، یعنی کتابوں میں جہاں لفظ علامہ ہو اور آگے نام نہ ہو تو اس سے مراد حلی ہے۔ اتنا بڑا عالم ربانی، انہوں نے 2 حدیثیں پڑھی حسین کے نانا کی۔ پہلی حدیث میں سرکار فرماتے ہیں جب بندے کے جسم سے روح نکلتی ہے تو یوں ہوتا ہے جیسے باریک کپڑا جھاڑی پہ ڈال دو کانٹوں والی پر اور اسے بے دردی سے کھینچ لو، یہ کیفیت ہوتی ہے انسان کی باڈی کی، بدن کی۔ اور دوسری جگہ پر سرکار فرماتے ہیں جب مومن کے بدن سے روح نکلتی ہے تو یوں ہوتا ہے جیسے پھول سے خوشبو چلی گئی ہے۔ اب علامہ حلی نے دونوں حدیثیں پڑھی، وہ سوچ میں پڑ گئے میں کس پہ عمل کروں؟ تو منت ترلا، کوئی تسبیح دعا، شہنشاہ سے ملاقات ہوئی، مولانا نے فرمایا حلی کیوں پریشان ہے؟ مولا آپ کے نانا کی 2 حدیثیں پڑھی ہیں، فرمایا دونوں ٹھیک ہیں۔ بولتے کیوں نہیں ہو یار؟ فرمایا کیفیت یہی ہے جو میرے نانا نے فرمائی ہے، مومن کو پتہ نہیں چلتا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، احساس نہیں ہوتا۔ مولا کیوں نہیں ہوتا؟ فرمایا قرآن کھول، مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹیں تو اسے احساس نہ ہوا، کیوں؟ مولا سامنے یوسف تھا۔ فرمایا آپ قرآن کھول، فرمایا آپ قرآن کھول کہ موت مومن کے پاس آتی کیسے ہے؟ وَجَاءَتِ سَقْرَةُ الْمَوْتَ بِالْحَقِّ، موت آتی ہے حق کے ساتھ۔ مولا حق کے ساتھ۔ فرمایا حلی اب یہ بتا حق کس کے ساتھ ہے؟ اس نے کہا یہ بھی آپ کے نانا کا فرمان، حق۔ سلامت رہو علی حق کہنے والے، مہربانی میرے بزرگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں یار، اور مجھے کیا چاہیے؟ حیدری حلی حق کس کے ساتھ ہے؟ اس نے کہا مولا یہ بھی آپ کے نانا کا فرمان ہے، الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ فرمایا یہ مجھے بتا آگے علی چلتا ہے یا حق؟ اس نے کہا یہ بھی آپ کے نانا کی دعا ہے، پروردگار حق کو ادھر موڑ جدھر علی جا رہا ہو۔ اس کا مطلب ہے حق پیچھے علی آگے۔ سرکار فرماتے ہیں موت ہے حق کے ساتھ، حق ہے علی کے ساتھ۔ اب یہ چلا ہے موت کا قافلہ مومن کی طرف، پہلے علی، پیچھے حق، پیچھے موت۔ حلی مومن کے سامنے پہلے موت جاتی ہے کہ حق؟ موت جاتی ہے کہ علی؟ اس نے کہا مولا آپ کا دادا علی، تو فرمایا پھر گھبرانے والی کون سی بات ہے؟ مصر کی عورتوں کے سامنے یوسف تھا، ان کے سامنے علی ہے، وہ یعقوب کا بیٹے کا چہرہ ہے، یہ اللہ کا چہرہ ہے۔ مومن حسن خدا میں اتنا کھو جاتا ہے، آپ کو بہت حالانکہ کیسے کیسے مسئلہ حیدری اتنا حسین تھا علی کا بیٹا حسن شہنشاہ۔ یہ تو آپ نے سنا ہے نا کہ حسین علیہ السلام پشت پر سوار ہوئے اور سرکار نے سجدہ طویل کیا۔ یہ بڑے 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 علماء نے لکھا پڑھا، آپ کو یاد ہے 84 مرتبہ 72 مرتبہ 71 مرتبہ یا 81 مرتبہ سرکار نے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کی تسبیح پڑھی اور سجدہ طویل ہوا۔ 3 مقام ہیں جہاں سرکار کی نماز نے طول پکڑا۔ ایک آپ نے سنا ہے، ایک میرا دل کر رہا ہے، قیمت مل گئی تو پھر اگلا سنا دوں گا، نہیں تو پھر دعا مانگتے ہیں۔
بھائی کے حوالے ممبر کرتے ہیں. چونکہ حسنین ہیں، یہ دونوں برابر ہیں. اگر حسین سوار ہوئے تھے نانا کی پشت پر، حسن بھی ہوئے تھے. اب آپ کو حسن مولا نہیں پڑھا سن، میں کیا کر سکتا ہوں سر، میرا قصور تو نہیں ہے نا جی. سرکار سجدے میں، حسن آ کے نانا کی پشت پہ سوار ہو گئے. سرکار کو پتہ چلا حسن بیٹھ گیا. حسین کے لیے تو سجدہ طول پکڑا کہ ساری نہیں اٹھایا نا. جب پتہ چلا کہ حسن بیٹھ گیا، سرکار نماز سے اٹھے سجدے سے تو یوں ہاتھ رکھا، حسن کو پکڑا، پھر دوسرے سجدے کے لیے تشریف لے گئے، پھر اٹھے، پھر حسن کو سہارا دیا. واہ 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 یار، کوئی تو بولتا رہے ایک آدھا بندہ تاکہ میری عبادت میں اضافہ اور آپ کی بھی ہو جاتا رہے. حسن کو ایک حسن یہیں پر ہے، قیام کیا، حسن یہیں پر ہے، پھر رکوع میں گئے، پھر اٹھایا، پھر حسن کو تھاما، پھر سجدے میں گئے، دوسرے کے لیے اٹھایا، پھر حسن کو پکڑا، پھر دوسرے سجدے میں گئے، پھر اٹھا کے بیٹھے، پھر حسن کو تھاما. میں اگر ہوتا تو ابھی داد شاد دے کے فارغ ہو کے اپنی موٹر بائیک پہ بیٹھ کے چلا گیا ہوتا. میں یوں سر سر مار کے نہ بیٹھا ہوتا کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. اور جو محمد کے صرف ایک سجدے میں شامل ہو اسے حسین کہتے ہیں، جو نبی کی پوری نماز میں شامل ہو اسے حسن مجتبی. سلامت رہو یار. 45-50 منٹ ہو گئے آپ کو یار مجھے حوالہ کرتے ہوئے. ابھی بھی میرا پیٹ نہیں بھرا تو اگلی داد میں کتنی لے لوں گا آپ سے. ہاں سلامت رہیں جی آپ. اے کعب حسن مولا، جب دنیا میں آج 15 شب رمضان کو تشریف لائے ہیں تو یہ کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. مہربانی مہربانی مہربانی. ضروری نہیں کہ بندہ اٹھ کے بولے، توجہ بڑی بات ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں رمضان وہ مہینہ ہے جس میں میں نے قرآن نازل کیا. فی درمیان میں ہوتی ہے، عربی میں فی کا معنی درمیان ہے. قرآن تو 23 سالہ زندگی میں نازل ہوا ہے، ایک مہینے میں تو نازل نہیں ہوا. ادھر والے آج کیوں نہیں بولتے ہیں؟ ویسے تو روزانہ آپ کا محلہ ٹھیک ہوتا تھا، آج برکت ہی برکت ہے ماشاءاللہ. آج ادھر والے نمبر لے گئے ہیں، اب میں کیا کر سکتا ہوں جی. قرآن تو 23 سال میں نازل ہوا. سرکار چلتے ہیں تو قرآن، بولتے ہیں تو قرآن، اٹھتے ہیں تو قرآن. جو واقعہ ہے وہ قرآن ہے. قرآن ایک موضوع پہ کتاب نہیں، ایک سبجیکٹ پر کوئی بک کتاب نہیں ہے. قرآن قرآن واقعے کے مطابق آیت ہے. جیسا واقعہ ویسی آیت، جیسا واقعہ ویسی آیت. کسی کا سونا اچھا لگا، آیت بنا کے بھیج دی. کسی کا لڑنا اچھا لگا، پھر آیت بنا کے بھیج دی. کسی کا بولنا اچھا لگا، پھر آیت بنا کے بھیج دی. کسی کی سیر پسند آئی، پھر آیت بنا کے بھیج دی. کسی کی انگوٹھی پسند آئی، اعلان کر دیا انما ولیکم اللہ ہو. تو جیسا واقعہ ویسی آیت. ٹھیک ہو گیا نا جی؟ میرے نال والا سو گیا تو کی حال ہونا جیسا. ہاں سرکار جگنا 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 جگنا. حسن مولا کیا بارے میں فی درمیان میں ہوتا ہے کہ 15 دن گزر چکے ہوں، 15 رہتے ہوں. وہ کون قرآن ہے جس کو اللہ کہہ رہے نازل کیا ہے؟ وہ ظہر کے وقت سیدہ کی جھولی میں حسن آیا. معرفت والے لوگوں کو واہ واہ ہے، علی وال کے نوکروں کو واہ واہ ہے، محبان آل محمد کو واہ واہ ہے سرکار. ہاں 15 گزر گئے، 15 رہے تو یہ درمیان تب بھی بنتا ہے نا. آپ سلامت رہیں سر. دیکھو 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 حسن مولا جملہ کہنے میں نے زندگی میں نہیں کہا پیر جی، آج کہہ رہا ہوں. بانی ہوں، آپ کا نوکر ہوں، آپ میرے سارے اپنے بیٹھے ہیں، سب کو سلام کر رہا ہوں. کسی سے کوئی ذاکری شاکری والا آپ کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، یہ خدمت کا تعلق ہے. جب بھی ممبر پہ آتا نوکر بن کے کھڑا ہوتا ہوں کہ آپ کی نوکری کر رہے ہیں، ہم وکالت کر رہے ہیں آپ کے سرداروں کی. علم منوانے کی یہ جگہ نہیں ہے، یہ خدمت کی جگہ ہے. مولا آپ کی بھی قبول کرتا رہے، ہماری بھی نوکری ہوتے رہے، سادات کو بھی مولا عزت دے. حسن مولا کب تشریف لائے؟ ظہر کی نماز کے بعد کہ سیدہ ظہر پڑھ چکی تو حسن آ گئے.
असर की नमाज से पहले। बहुत मेहरबानी साहब। और पूछना उलमाए कराम से, अल्लाह ने जो सबसे पहली वाजिब नमाज की है वो ज़ोहर है, फिर असर, मगरिब, इशा सुबह के आखिर में है। अभी जो आप कज़ा नमाजें पढ़ेंगे 6 दिनों की, तो उनमें ज़ोहर से शुरू करते हैं क्योंकि पहली वाजिब ज़ोहर हुई है। एक लफ्ज रजा मैंने कहने और हदिया कर रहा हूं, पता नहीं किसको कर रहा हूं। कोई हस्ती है मजलिस में, मुझे नजर नहीं आ रही, अल्लाह करे सारे हूं, वरना जिसने हथौड़ा मारा है वो है, वो पता नहीं कौन है, मैं कान पकड़ के खड़ा हूं। जोहर के बाद आए, असर से पहले। अली के बेटे ने 2 नमाजों के दरमियान में आके मेरे जैसे जाहिल को समझा दिया है, नमाज होती है तो हम आते हैं, हम आते हैं तो नमाज होती है। जियो, मिल गए वो लोग खाना साहब जिन्हें मैंने ढूंढा है। अल्लाह अकबर। जो फेफड़ा रखता है जवान, बुजुर्ग ना ऊंचा बोले है मेरी। अगर ये भी उसी तरह पैदा होते हैं जिस तरह हम होते हैं, अल्लाह इनको भी उसी तरह ही पैदा करता है, तो फिर नमाज कैसी? मेरी माँ को हुक्म है, बच्चे पैदा करने के बाद पूरे 10 दिन नमाज नहीं पढ़ सकती, और वो माफी है कि बाद में कज़ा भी नहीं करनी, रोजे की है, नमाज की नहीं है। हजरत उम्मुल मोमिनीन से रिवायत पूछा गया, बीबी मोहम्मद की बेटी के बारे में कोई आप हमें फरमान सुनाए अपनी ज़बान से। बीबी कहती, उस सैयदा के बारे में मैं क्या बताऊं कि जिसने ज़ोहर के वक्त दुनिया को हसन दिया, असर के वक्त माँ भी मुसल्ले पे थी, बेटा भी मुसल्ले। ये तहारत आले मोहम्मद है मेरे बादशाह, ये अल्लाह ने इनकी तहारत की कसमें खाई हैं यार। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा, हाय 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 हाय। आप सलामत रहें, आपने, आपकी दुआ मुझे मिल गई। सादात अज़ादार शिया सुन्नी दोस्त अपने सारे मेरे सारे दुआएं दे रहे हैं, मैं सबको दुआएं दे रहा हूँ, सबके लिए दुआएं कर रहा हूँ। कोई ऐसी हस्ती नहीं है जो इस शहर में हो और अल्लाह उसे आबाद रखे, पूरे शहर को मौला आबाद रखे। आप सलामत रहें, सारे मेरे अपने तशरीफ फरमाएं। हाँ, मैं नौकर हो गया जी। चलो, ये तो हसन है, इलाही आमीन, ये तो हसन है, हुज्जत है, मासूम है, इमाम है, इस पे तो बहस ही नहीं हो सकती। हुज्जत पे क्या बहस करें कि वो कैसे आते हैं, मासूम पे क्या इस्मत पे बहस करें कि वो कैसे तशरीफ लाते हैं, इमाम पर क्या बहस करें कि अल्लाह ने कैसे भेजा है। ये जिसका अलम है ना, वो कहता है मैं हसनैन का गुलाम हूं। जब ये आया ना, तब भी उम्मुल बनीन को उस वक्त पता चला जब गाजी सजदे में सर रख के कह रहा था। तो आपकी फरमाइश भी पूरी करनी है दरमियान में, लेकिन कीमत नहीं मिली है जी। क्या कह रहा था अब्बास? हसन मौला ने भी यही कहा है। आसनुल मकाल किताब का नाम है यार, बहुत बड़े आलिम दीन ने उसका तर्जुमा किया है। उसमें यही लिखा हुआ है कि जनाब सैयदा जब तशरीफ दुनिया में लाई बीबी खदीजतुल कुबरा की झोली में, तो हुसैन की माँ ने भी यही पढ़ा। जब हुसैन है तो उन्होंने भी यही पढ़ा, जब हसन मौला है तो उन्होंने भी यही पढ़ा, जब सजाद मौला है तो उन्होंने भी यही कहा, तेरा 12वां आया तो उन्होंने भी यही कहा कि सर सजदे में, शहादत वाली उंगली आसमान की तरफ, और सारे कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका ला। हसन मौला ने भी यही पढ़ा, व अशहदु अन्ना, हसन पढ़ रहे हैं, व अशहदु अन्ना जद्दी मुहम्मदर रसूलुल्लाह, व अशहदु अन्ना अबी अमीरुल मोमिनीन अलीयम वलीयुल्लाह। हाय हाय। हसन कहते हैं मैं गवाही देता हूँ अल्लाह वहदहू ला शरीक है, मैं गवाही देता हूँ मेरा नाना मुहम्मद अल्लाह का रसूल है, और मैं गवाही देता हूँ मेरा बाबा अली मोमिनीन का अमीर है, अल्लाह का वली है। ये हाथ बांध के खड़ा हूँ, नाराज ना हो जाना, कहो तो तुम्हारे पाँव पे हाथ रख दूं। मैं नुतफे की पैदावार हूँ, अगर माज़अल्लाह मैं अली को ना भी मानूं तो अली की जूती को भी फर्क नहीं पड़ता। अली की विलायत मुझ पे तो है ही है, हसन पे वाजिब है, हुसैन पे।
सिमट गया जाफर जी, अब आपको थकाए हैं। वही कह रहा था ना कि अपने वक्त पे पढ़ना चाहिए। क्या है अली भी। खत्म होगी मेरी पढ़ाई जी। यही हसन मौला जब अपने बाबा के बाद बाज़हर कूफा के मिंबर पर तख्त खिलाफत पर तशरीफ फरमा हुए तो मेरे मौला ने वहाँ बैठकर 3 जुमले कहे थे। वो जुमले नहीं 30 मजालिस बनती हैं। मेरे जैसा कम पढ़ा लिखा जो बड़े उलमा हैं वो सारी ज़िंदगी पढ़ सकते हैं। हसन ने फरमाया क्या, बस दाद ना देना, अब बनती ही नहीं है। हसन फरमाते हैं मेरे लिए तख्त खिलाफत फ़ख्र की बात नहीं है, फरमाया सजदे करे खिलाफत जिसे हसन ने कबूल किया है। फ़ख्र क्या, फरमाया फ़ख्र अबी जद्दी फ़ी क़ल्बिन मन ला क़ल्ब लहू व अबी वजहुन मन ला वजह लहू व उम्मी हिजाबुन मन ला हिजाब लहू। फरमाया मेरे लिए फ़ख्र यह है कि मेरा नाना उसके दिल में रहता है जिसका दिल ही कोई नहीं। मेरा बाबा उसका चेहरा है जिसका चेहरा ही कोई नहीं। मेरी माँ को वो हिजाबुल्लाह कहता है जिसका पर्दा ही कोई नहीं। मैं जाने लगा हूं मुर्शद राजी रहना, अगले साल जो वक्त होगा ना फिर उसी वक्त पर ही चलते रहेंगे ताकि ना इन्हें तकलीफ हो ना मुझे हो। ये थके हुए लोग मेरे सामने बिठाए तो आज मैं इनसे क्या, लेकिन उन्हें फिर भी हद कर दी है। अली है अल्लाह का चेहरा, वजहुल्लाह है अली। मैंने नहीं कहा, मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं कि ये वजहुल्लाह है, अल्लाह फरमा रहा है कि ये वजहुल्लाह है। और वो कुरान में कहता है, एक आयत आगे पढ़ दूं, अल्लाह कहता है, आयत ऐसी कि आपके बच्चों को याद है, फरमाया कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहो रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। अल्लाह कहता है हर चीज फना हो जाएगी, अल्लाह का चेहरा रहेगा। वाह 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 वाह। जितना अंदर अली हो उतना तो हाथ बुलंद हो ही जाना चाहिए थोड़ा सा। आखिरी लफ्ज है मेरा, मैं झोली फैला के आपके लिए दुआएं दे रहा हूं जी। जागना, तेरी दुआ कबूल ना हो मुझे फोन करी, मैं जाकर छोड़ दूं। इतना बड़ा बात दावा कर रहा हूं, आपका हाथ ना उठे तो मेरा कसूर नहीं है। अली को अल्लाह ने वजहुल्लाह बना के मेरे लिए और आपके लिए भेजा है। क्या मतलब, बेबदन हो तू, इसे क्यों कह रहा है मेरा चेहरा? अल्लाह कहते तेरे लिए आसानी पैदा की है, मुझे जो ढूंढते फिरते हो तो कैसे मिलेगा तुम? अब यूं मैं मिसाल से समझा सकता हूं कि बंदा किसी मुल्क में आप किसी ज़ियारत पे जाएं या वैसे किसी कंट्री में सैर करने के लिए जाएं तो आपको अरबी, फारसी, डैनिश, इंग्लिश ना आती हो, वो हमारी गवर्नमेंट हो या वहाँ की, उन्होंने सहूलत की है, आसानी की है। एयरपोर्ट पे बंदे ने जाना हो, दोस्त भी नहीं, बोली भी नहीं आती, तो वो चौक में हम ढूंढते हैं यूं, तो एक कोई बोर्ड लगा होता है, उस पर जहाज़ की तस्वीर है, नीचे तीर का निशान है। अक्लमंद बंदा तस्वीर को देखकर, निशान को देखकर समझेगा एयरपोर्ट इधर है, इधर चल पड़ेगा। आगे फिर चौक आ गया है, फिर फंस गया है, फिर उसी बोर्ड को देखेगा, फिर तस्वीर नजर आएगी, फिर तीर का निशान, फिर उसके पीछे, फिर अगर वो उसके पीछे चलता रहा ना जहाज की तस्वीर के पीछे तो एयरपोर्ट तक ले जाएगा। ओ भाई ना लड़ यार, अल्लाह ने अली को वजहुल्लाह की सनद दे के भेजा है। अली के पीछे पीछे चल तो खुदा तक ले जाएगा तुम। अली अल्लाह से दूर नहीं करता है, अली अल्लाह के करीब करता है। हैदरी आज खत्म हो गई मेरी पढ़ाई। हसरत रह जाएगी जाफर की अगर 1 मिनट आपसे मदद ना मांगो तो। कितना बड़ा शहनशाह है अली का ये बड़ा बेटा, बड़ा बेटा अली का। कोई बंदा मदीने में आया तो उसने सारा दिन हीरे जवाहरात तकसीम किए और वो अपना काम लेता रहा लोगों से। असर की नमाज का वक्त हुआ, हसन मौला मस्जिद में गए। उसने अपने नौकर से कहा ये जो मुसल्ले पे खड़ा है ये रसूल का बेटा है, जितनी सारा दिन तकसीम की उससे डबल दौलत इसको पेश कर, ताकि हसन पर हमारा रोब जमे कि हम बहुत बड़े दौलतमंद हैं। सोने चांदी का ढेर है। अली के बेटे ने नमाज खत्म की, बड़ी बेनियाजी से उस दौलत के करीब से गुजरे, करीब से गुजर गए। सरकार मस्जिद नबवी के दरवाजे पर पहुंचे। उसी का एक हबशी गुलाम था, उसने आपके हसन मौला की जूती साफ करके
میرے شہنشاہ کی خدمت میں پیش کی. مولا نے جوتی پہن کر اسی حبشی سے کہا وہ ڈھیر دیکھ رہے دولت سونے چاندی کا؟ جی سرکار. فرمایا اٹھا کے لے جا. اس نے خچر گدھے منگوائے, اوپر دولت لگنی شروع کی. یا اڑو گے یا چپ رہنا. اس وقت وہاں سے وہ بندہ چیخا اتنی بڑی دولت ایک حبشی غلام کو دے رہے ہو؟ فرمایا میں علی کا بیٹا ہوں. اس نے دشمن کے سامنے میری جوتی صاف کی ہے, میں نے کہا صدقہ لے جا. مولا آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے, سادات کے رزق میں اضافہ فرمائے. امام زمانہ کے سائے میں رہو ہمیشہ. یا علی مدد. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات. مومنین حضرات تشریف فرما.